اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا سوال کی غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کے معنی کیا ہے؟ بہت سے لوگ غیبت میں اور چغلی میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں فرق نہیں جانتے، تو آخر کار غیبت ہے کیا؟ تو سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر جو تمہارے بھائی کو اچھا ہی نہ لگے، جو تمہارا بھائی بالکل بھی چاہتا ہی نہ ہو کہ اس کی وہ بات دوسرے کے سامنے آئے، اس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ پھر آگے پوچھا گیا کہ اگر کوئی اس کے اندر عیب موجود ہے اور ہم وہی عیب بتا رہے ہوں، مان لیجئے کہ کوئی بھی شخص ہے، اس کے اندر کوئی بھی عیب ہے، مان لیجئے کہ وہ شراب پیتا ہے، یہ اب اس کا عیب ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شراب پی رہا ہے، لیکن وہ چپکے سے پی رہا ہے اور تمام چیزیں ہیں۔ اب دوسرا جو بھی کوئی رشتہ دار ہے جس کو پتا ہے، اب وہ بتا رہا ہے کہ پتہ ہے وہ تو شراب پینے لگا، حالانکہ یہ کیا ایک عیب تھا کہ وہ شراب نوشی کرتا تھا، حالانکہ اس نے بتایا وہی ہے جو وہ شخص کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی جو شخص بتا رہا ہو اس کے اندر وہ چیز موجود ہو تب بھی وہ غیبت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص میں کوئی بھی عیب ہو اور وہی عیب جو ہے دوسرے کو بتا دیا جائے، یہی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہوگا، یعنی کہ پھر تو یہ ہوگا کہ اس پہ الزام لگا دیا۔ مان لیجیے شراب پیتا نہیں ہے لیکن شراب پیتا ہے وہ شخص، تو یہ کیا، یہ الزام لگانا ہے، یہ بہتان ہے، آپ نے جھوٹ کہا۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بھائی چغلی نہیں کر رہے، ہم غیبت نہیں کر رہے، ہم وہی بتا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر کی بات ہے۔ وہ پیتا ہے تو ہم نے بس وہی بات بتائی، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ غیبت کہلاتی ہے اور اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔